ابھی آپ کو بتائیں کہ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن نے ڈالر ریٹ کیپ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایکسچینج کمپنیز اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈالر کیپ کرنے کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا، لیکن اس کے نتائج غلط آ رہے ہیں۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ مارکیٹ میں مصنوعی طلب رہی، لوگ ہم سے ڈالر خرید کر گرے مارکیٹ میں بیچ رہے تھے۔ گرے مارکیٹ دن بدن زر مبادلہ کا کام اپنی طرف منتقل کر رہی تھی۔ ڈالر کا مارکیٹ ریٹ 250 روپے سے زیادہ ہے اور ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے مطابق ڈالر بیچنے والے کو ریٹ ملے گا تو وہ ہمارے پاس آئے گا۔ ڈالر ہم سے خرید کر گرے مارکیٹ میں بیچنے والے بھی کٹ جائیں گے۔ کل سے اس پر عمل درآمد ہوگا، ضرورت پر نوک پلک درست کریں گے۔ ایسوسی ایشن نے کہا کہ کیپ کرنے کا فیصلہ ہمارا اپنا تھا، ختم کرنے کا فیصلہ بھی ہمارا ہے۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن نے ڈالر ریٹ کیپ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایکسچینج کمپنیز اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈالر کیپ کرنے کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا، لیکن اس کے نتائج غلط آ رہے ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مارکیٹ میں مصنوعی طلب رہی، لوگ ہم سے ڈالر خرید کر گرے مارکیٹ میں بیچ رہے تھے۔ گرے مارکیٹ دن بدن زر مبادلہ کا کام اپنی طرف منتقل کر رہی تھی۔ ڈالر کا مارکیٹ ریٹ 250 روپے سے زیادہ ہے۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے مطابق ڈالر بیچنے والے کو ریٹ ملے گا تو وہ ہمارے پاس آئے گا۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ چیئرمین فوریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک بوستان صاحب بتائیے گا کیسے یہ فیصلہ اب ملکی مفاد میں ہوگا، کیا ایسے غلط نتائج آ رہے تھے جس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا کیپ ختم کرنے کا؟ دیکھو اس کا پہلے بھی آپ نے دیکھا، سیلاب سے پہلے ڈالر کا ریٹ ایک دفعہ 250 تک ٹچ کیا تھا اور انٹر بینک میں فری مارکیٹ میں پھر ہم نے کیپ ہٹا دیا تھا اور ڈالر کا ریٹ 200 تک چلا گیا تھا۔ پھر سیلاب آ گیا، اس کے بعد پھر ڈالر بڑھنا شروع ہو گیا، اس کی خبریں آنا ڈپارٹ کی شروع ہوئیں اور ریزرو کم ہونا شروع ہوئے تو ہمارے لوگوں نے ڈالر کو ہولڈ کر لیا اور ہم نے اس کو کیپ لگانے کا مقصد کیا ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا، لیکن ہمارا وہ مقصد حل نہیں ہوا اور ڈالر کا ریٹ بجائے کم ہونے کے بڑھنا شروع ہوا، بلیک مارکیٹ وجود میں آ گئی اور جن لوگوں کو ہمارے کاؤنٹر پہ ڈالر نہیں ملتا تھا وہ جا کے بلیک مارکیٹ سے خریدتے تھے۔ ہمارا ریٹ کیونکہ کم تھا، بلیک کا زیادہ تھا تو بیچنے وہاں چلے جاتے تھے۔ ہمیں ڈالر کی امپورٹ کی بھی اجازت نہیں تھی اور ورکر ایمنس سے جو ہمارے ڈالر آتے تھے وہ بھی حکومت نے کہا کہ 100% انٹر بینک میں دے، تو ہمارے پاس صرف کاؤنٹر بائنگ سیلنگ تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ گیپ کی وجہ سے آپ ہٹانے کے بعد ہماری سپلائی بڑھے گی تو ہم ڈالروں کو اسی وجہ سے جتنی بھی ڈالر جس کو ضرورت ہوگی دیں گے، آٹومیٹیکلی وہ بلیک مارکیٹ ہے، نہ بیچنے جائیں گے نہ خریدنے جائیں گے۔ اس کی پاکستان کی اکانومی میں بڑا اثر پڑے گا اور میں نے عوام سے اپیل بھی کی ہے، آپ کے بھی توسط سے اپیل کرتے ہوں ڈالر کا بائیکاٹ کریں۔ ڈالر کوئی ایسی دوا یا غذا نہیں جس کے بغیر آپ مر جائیں گے۔ پاکستانی روپے میں خدا را سرمایہ کاری، جن کو ضرورت ہے وہ بلا ضرورت کوئی نہ خریدے، اور لوگ تو ملک کی خاطر جانے قربان کرتے ہیں، ہم ڈالر قربان نہیں کر سکتے اور ڈالر کی آپ خریداری چھوڑیں گے تو خود ہی ڈالر گرے گا اور پاکستانی روپیہ مضبوط ہوگا۔ افغانستان کی مثال سامنے ہے، اس کا ڈالر ایک ڈالر کے 90 روپے 100 روپیہ، ہمیں ہمارے لیے بحث شرم ہے یہ مقام کو، انہوں نے اپنے روپے کو مضبوط رکھا ہوا ہے اور ہم نے اپنے روپے کو دنیا کی نظر میں گرا کے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اچھا ملک بوستان صاحب، اب تو خیر ایکسچینج کمپنیز پر بھی بڑے اس سلسلے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا اور بڑے الزامات بھی لگے ہیں کہ وہ بھی اس گرے مارکیٹ میں ملوث ہے۔ اچھا اب تو بہت پیسہ بنایا جا چکا ہے، لیکن اب جب یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف آ رہا ہے اور مذاکرات بھی ہمارے اوپر فائنلائز ہو رہے ہیں، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے آپ کی طرف سے؟ نہیں، یہ دیکھو یہی بدنامی کا جو داغ ہمارے اوپر لگا تھا کہ شاید ایکسچینج کمپنی والے بلیک کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی چند ہر جگہ بلیک شیپ ہوتی ہیں لیکن میکسیمم لوگ سیل کر رہے تھے، لیکن کم سیل کر رہے تھے۔ اگر کسی کی ڈیمانڈ 5000 تھی تو ہم اس کو 500 دیتے تھے، وہ بلیک مارکیٹ میں جاتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ میں نے جیسے کی ہے کہ ہماری پاس ڈالر کا کوئی سورس ہی نہیں ہے، سپلائی نہیں ہے۔ ورکر ایویڈنس ہے وہ بھی 100% انٹر بینک میں سلنڈر کرنے کی پابندی ہے، امپورٹ ہم نہیں کر سکتے اور پھر ہم کہاں سے آسمان سے ڈالر آئیں گے نہیں۔ اب عوام کو جب تک آپ اس کا مارکیٹ کا ریٹ نہیں دیں گے تو آپ کو دیں گے نہیں، تو یہی فیصلہ ملکی مفاد میں کیا ہے تاکہ ڈالر کا ریٹ کم اور پاکستان ہر آدمی کو ڈالر ملے جس کی ضرورت ہے۔ ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ فوریکس مارکیٹ ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ اوپن مارکیٹ سے خریداری کے لیے ڈالر کا ریٹ 253 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ڈالر کی قیمت فروخت 255 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو ڈالر کا ریٹ کہاں تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو یہ ایک کسی نے اپنے طور پہ زیوم کیا ہوگا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، ہم نے فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، جب فلوٹ کر دیے تو فیصلہ کہاں سے آ گیا۔ لیکن کل کیا مارکیٹ ایک دفعہ ضرور فلوٹ جب کیپ ہٹاتے ہیں تو ایک دفعہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے لیکن واپس نیچے بھی آتی ہے۔ میں نے ابھی مثال دی ہے، سیلاب سے پہلے ڈالر 250 سے کم ہو گئے، 200 میں کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ یہ خبریں آپ نے بھی چلائی ہوں گی یقیناً۔ نہیں، اچھا یہ بتائیے جو ملکی معیشت کو ظاہر ہے انالائز کرتے ہوئے پھر بین الاقوامی جو صورتحال ہے، جو ایک غیر یقینی کسی کیفیت ہے
اور پاکستان کی معیشت بھی اس وقت اسٹرگل کر رہی ہے. ڈالر کہاں جا سکتا ہے آپ کے مطابق؟ کیا ریٹ ہو سکتا ہے اس کا؟ اب تو فلوٹ ہو گیا ہے تو اللہ مالک ہے اب کہاں پہنچتا ہے. ڈالر کا ریٹ ہمارا انڈر ویلیو ہے. میں اور یہ ڈار صاحب کی یہی رائے ہے. وقتی طور پہ ہماری اپنی دیکھو میڈیا پہ صبح شام ایک ہی تبصرہ ہو رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے, پاکستان کے ریزرو 4 ارب سے کم ہو گئے ہیں, پاکستان کو قرضے مل نہیں رہے. تو یہ ایسی جب خبریں کریں گے تو پبلک بیچاری جو ورکر نہیں تو ڈالر ہے کہاں پہ؟ ملک بوستان صاحب یہ بتایا. ظاہر ہے ہم ریمیٹنس نہیں آ رہے ہیں ایکسپورٹ سے, کہاں چھپایا ہوا ہے لوگوں نے؟ میں آپ کو ریکارڈ بات کر رہا ہوں. ڈالر لوگوں کے گھروں میں 10 ارب ڈالر سے زیادہ پڑا ہے. باہر کے بینکوں میں پچھلے 30 سال میں 180 ارب ڈالر گئے, جبکہ ہمارے قرضے 130 ارب ڈالر ہے. اور 2014 میں اشاق ڈار صاحب نے اسمبلی فلور پہ یہ کہا تھا کہ سوئس بینکوں میں ریکارڈ کنفرم 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کے پڑے ہیں, اور ہم سوئس کونسل سے مطالبہ کیے ہمیں ان کا جو ہے دیے جائیں اکاؤنٹ نمبر. وہ یہ بات ہی چلی تھی لیکن وہ بھی پتہ نہیں بات کہاں غائب ہو گئی. تو ڈالر بے حساب ہے لوگوں کے پاس, صرف پاکستان کے پاس نہیں ہے. میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ملک کی خاطر, جہاں سے آپ ڈالر لے گئے اس ملک اس وقت ایک ڈالر کی ضرورت ہے. خدا لیے 15-20 ارب ڈالر بھی پاکستان میں لے آئیں تو پاکستان اپنے پاؤں میں کھڑا ہو جائے گا. ملک بوستان صاحب, جس طرح سے اجلاس میں بتایا گیا کہ مارکیٹ میں مصنوعی طلب رہی, لوگ ڈالر خرید کر گرے مارکیٹ میں بیچتے رہے, تو یہ بہت ٹو لٹل ٹو لیٹ والی بات نہیں ہے؟ جنہوں نے پیسہ بنانا تھا انہوں نے تو بنا لیا بہت. چلو اب بھی دیر آمد درست آمد. ابھی بھی اگر ہم عقل کے ہوش کے ناخن لے لیں تو ابھی بھی اپنے آپ کو اگر ریکور کر لیں تو کوئی بات نہیں. لیکن ہم نے جو لوگ ہمارے عوام کا یہ نفسیات ہے, جنہیں پتہ چل جائے کوئی چیز شارٹ ہے, چاہے وہ پیناڈول کی گولی ہو, ماسک ہو, گندم ہو, آٹا ہو, گھی ہو, وہ خریدتے ہیں, بیچنا نہیں اور ہولڈ کرتے ہیں. ایک مہینے کے راشن کے بجائے سال کا راشن لے لیتے ہیں. تو یہی ڈالر کے ساتھ بھی ہوا ہے. جو ہی خبریں ڈیفالٹ کی اور ریزرو کم ہونے کی آئیں, ہر آدمی ڈالر ہولڈ کر رہا ہے, ہر آدمی ڈالر خرید رہا ہے. جی اچھا, یہ کہیے جب اکنامک ایکٹیویٹی اس طریقے سے چل نہیں رہی ہے اور انویسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے تو لوگوں کے لیے تو بہترین آپشن آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ڈالر روک لیے ہیں اور جمع کی ہولڈنگ کی ہوئی ہے ڈالر کی, تو وہ کیوں اس وقت نکالیں گے؟ ملکی مفاد میں ان سے کہا تو جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے یا پھر کوئی مانیٹرنگ ہوگی, کوئی ٹیمز ایسی ہوں جو متحرک ہوں اور لوگوں پر کوئی چھاپے واپے بھی لگیں پھر؟ نہیں, یہ سارے حربے ناکام ہو چکے ہیں. فری مارکیٹ میں کوئی چھاپا نہیں ہوتا. مارکیٹ کو جو ہے ہر آدمی کو آپ مارکیٹ سپلائی پہ جب کریں گے یہ ساری چیزیں ختم ہوگی. میں نے جیسے بتایا یہی کنٹری آپ اپنی نیوز دیکھ لیں, سیلاب سے پہلے ڈالر یہی 250 میں ملتا نہیں تھا, پھر 200 میں کوئی لینے والا نہیں تھا. یہ ہماری عوام اس چیز کو بیچی ہے جو گر رہی ہوتی ہے. جو ہی آپ دیکھیں گے ڈالر گرنا شروع ہوگا, ان کے گھروں سے ڈالر کے ذخائر نکل آئیں گے. ملین آف ڈالر بیچنے آ جاتے ہیں اس وقت. 30 ملین ڈالر پر ڈے ریکارڈ ہمارے کاؤنٹروں میں لوگ بیچنے آئے تھے. جی اچھا, یہ کہیے گا اب یعنی یہ تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال اس طرح ہے کہ اب فلوٹنگ پہ کیونکہ ہے, مارکیٹ ریٹ پر ہے, تو جو لینا چاہ رہے ہیں ڈالر یا آپ کے پاس آئیں گے تو کیسے, یعنی اس وقت مارکیٹ کا ریٹ جو ہوگا پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ بھائی اس ریٹ پر مل سکتا ہے ڈالر, آپ کو کیسے ہوگا؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. دیکھو ہر شہر کا اپنا ریٹ ہوگا ڈیمانڈ اور سپلائی پہ, تو ہم نے اس کا مقابلہ تب بھی کر سکیں گے. بلیک مارکیٹ ہر شہر میں وجود میں آ چکی ہے اور اس کا جو بھی ریٹ ہوگا, جب ہم ظاہر ہے جب خوف ہوگا گرنے کا, جو بل لے گا فوراً بیچے گا بھی. لیکن جب خوف نہیں ہوتا کہ بڑھنے ہیں تو پھر وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ خریدتے ہیں اور سیل نہیں کرتا. تو ہم اسی چیز کو برقرار رکھیں گے. ہمارے کہیں آپ ریکارڈ چیزیں موجود ہیں, جب ڈالر گرنا شروع ہوا ہے پھر گرتے ہی گیا, پھر رکا نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا واپس. اچھا ملک بوستان صاحب, 9ویں جائزہ اجلاس میں ہم نے جانا ہے کوئی ڈیل لاک ہوگی, تو آپ یہ بتائیے گا اندازاً ڈالر کہاں تک جائے گا, اور پھر جو ہولڈنگ کرنے والے ہیں ان سے محض اپیل ہی کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں؟ نہیں, ہم نے ان کی منتیں بھی کر لیں, ان کے کہتے ہیں واسطے بھی دے کے تھک گئے ہیں. ان کی ایک ہی حال ہے, ڈالر گرے اور یہ لے کے آئیں, ورنہ یہ لے کے نہیں آتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کنٹری کے لیے بیچنے آتے ہیں. اور ڈالر گرے اور یہ پھر اور ہولڈنگ کر لیں اور اس کے بعد ڈالر بڑھ جائے, پھر کیا کوئی ہولڈنگ نہیں کریں گے. آپ انشاءاللہ ہم ایسا بندوبست کریں گے, یہ ہولڈنگ کر کے تھک جائیں گے, ڈالر کو نہیں ملیں گے. ہم لوگ لگے پڑے ہیں. حکومت کو ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے, پرپوزل بھی کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ 1 ارب ڈالر ہم آپ کو مہینے کے دے سکتے ہیں باہر سے خرید کے, ہمیں الاؤ کریں, خریدنے کے لیے اجازت دیں. اگر دے دیتی تو آپ دیکھیں ڈالر کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا ملک بوستان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.